کنڈے بھرنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دشمنان صحابہ ہمیشہ سے صحابہ کرام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ چنانچہ دشمنان صحابہ نے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ کنڈوں کی رسم شروع کی۔ ابتداءً یہ کنڈے صرف شیعہ حضرات کے گھروں کے اندر یہ بھرے جاتے تھے، اور یوں اس طریقے سے یہ شیعہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر خفیہ طور پر یہ کنڈوں کی دعوت مل بیٹھ کر کھاتے تھے، کیونکہ جس وقت اس رسم کا آغاز ہوا اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا اور یہ شیعہ کمزور تھے، تو یوں اس طریقے سے یہ خفیہ طور پر یہ کنڈوں کی رسم یہ منایا کرتے تھے۔ جب ان کا یہ پردہ فاش ہو گیا تو اس وقت انہوں نے اس رسم کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا، تو یوں لاشعوری طور پر مسلمان بھی شیعوں کے ساتھ مل کر اس رسم کو ادا کرنے لگے۔ اب المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جہالت اتنی پھیل چکی ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو کنڈے کی رسم ہے ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 22 رجب کو چونکہ وفات ہوئی تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، نہ تو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور نہ ہی 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ شیعوں کی مشہور کتاب 14 ستارے جو کہ ان کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کا مصنف نجم الحسن قراروی اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 اور 26 پر لکھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو ہوئی، اور جبکہ وفات 15 شوال المکرم 148 ہجری کو ہوئی ہے۔ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سن 60 ہجری رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تاریخ طبری اٹھا کر دیکھ لیں، جلد 4 صفحہ نمبر 163 کھولیں، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات بھی میں آپ کے سامنے نقل کرتا جاؤں، شیعوں کے 2 کیلنڈر ہوتے ہیں، ان کے خوشی کے ایام کا جو کیلنڈر ہے اس کا رنگ سرخ ہے، اور دیگر ایام کے لیے یہ جو کیلنڈر بناتے ہیں اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی ان کے خوشی والے ایام کا کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں تو 22 رجب المرجب کو یہ لکھا ہوا آپ پائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب کے مہینے میں سن 60 ہجری کو ہوئی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں اکثر شیعوں کی کتابیں میں نے نقل کی ہیں۔
اور یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی 22 رجب کو نہ تو پیدائش ہوئی ہے اور نہ ہی وفات ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 22 رجب کو یہ جو کنڈے بھرتے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی پر یہ بھرتے ہیں۔ اور یوں یہ جیسا کہ پہلے ہمیشہ سے یہ صحابہ کرام کے بغض کے مرتکب ہوتے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے اب انہوں نے ساتھ مسلمانوں کو بھی لگا دیا، اور یوں مسلمان بھی ان کے ساتھ لاشعوری طور پر، لا علمی طور پر ان کے ساتھ مل کر اس منحوس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یوں مسلمان بھی بغض صحابہ کے اب مرتکب ہونے لگ گئے ہیں، لا علمی طور پر، لا شعوری طور پر۔ تو یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا، فرمایا من ابتدع بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالة لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ جس نے نئی بدعت ایجاد کی اس کو اچھا سمجھا، گویا کہ اس نے یہ گمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ فعل المؤمن اتباع السنت والجماعت، کہ مومن کے لیے لازم ہے سنت اور جماعت کی پیروی کرنا، اور پھر آگے فرماتے ہیں فَسُنَّتُ مَا سَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہو، اور جماعت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اتفاق کر لیا ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا، کوئی نیا کام اس نے جاری کر دیا جو ہم سے ثابت نہ ہو، فرمایا کہ وہ مردود ہے۔ تو میرے دوستو، ساری کی ساری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا را ان شیعہ کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کے ساتھ بغض کا ارتکاب نہ کیجئے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض، عداوت، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کل صحابہ کرام میری سفارش کریں اور میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں، تو پھر اسے چاہیے کہ ان رسم و رواج کو چھوڑ کر حضرات صحابہ کرام کے پیچھے چل پڑے اور حضرات صحابہ کرام سے محبت کرے، دلی عقیدت رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جس سینے کے اندر حضرات صحابہ کرام کی محبت ہوگی اسی سینے کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور جس سینے کے اندر حضرات صحابہ کرام کا بغض ہے اور کینہ ہے، عداوت ہے، یاد رکھنا جہنم اسی سینے کے لیے تیار کی گئی ہے۔